میرے ساتھ آپ لوگ صلوات پڑھیں محمد والے محمد آپ ٹھیک اب بات کیونکہ چھڑ گئی ہے ایک بات اور ذکر کر دوں. اردو میں اگر کسی کو کہنا ہو کہ یہ انتہائی بیوقوف ہے تو اسے بدھو کہا جاتا ہے. نہیں میرے ساتھ, بدھ سے نکلا ہے بدھو, نہیں ہے میرے ساتھ. نہ منگلو کہا جاتا ہے نہ جمعراتو. کبھی آپ نے سوچا یہ بدھو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ وہاں سے نکلا ہے جہاں پہ لوگ جمعے اور بدھ میں تفریق نہ کر سکے. جہاں لوگوں کو جمعے کی نماز اور بدھ کے دن میں کوئی تفریق نہ ہو اور وہ جمعے کی نماز جمعے کی, اسے کہا ہی اس لیے جاتا ہے جمعے کی نماز کیونکہ جمعے کے دن ہوتی ہے. نہیں میرے ساتھ, اور وہ اسے بدھ کو پڑھ لیں تو ایسے افراد کو بدھو کہا جاتا ہے. پہنچے حضرات؟ اور ایسوں کے پیروکاروں کو بھی. ڈاکٹر وہ ہوں گے منافقین کے لیے. نہیں ہے میرے ساتھ, چاہے وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہو, پی ایچ ڈیوں کا پی ایچ ڈی ہو. پی ایچ ڈی سمجھتے ہیں؟ پی ایچ ڈی ہوتا ہے بعض اوقات انسان فلاسفر آف ڈاکٹریٹ جو ہوتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے, اور بعض اوقات پھرے ہوئے دماغ کو, جو اپنے ظرف سے زیادہ علم حاصل کر لے. نہیں ہے میرے ساتھ. دیکھیے ظرفیت بہت ضروری ہے علم کے لیے. جتنا ظرف ہوگا اتنا علم آئے گا. ایک کنٹینر میں, ایک جگ میں 1 لیٹر کی گنجائش ہے, وہاں 2 لیٹر پانی ڈال دیجئے, 1 لیٹر رکھے اندر رہے گا, 1 لیٹر بہہ جائے گا, وہ رہے گا نہیں. خداوند متعال نے جب علوم اہل بیت کی طرف اشارہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ ان میں کتنا علم اترا ہے, کہا الراسخون فی العلم, علم میں اترے ہیں. نہیں ہے میرے ساتھ حضرات, سمجھ کے باہر پانی ہو, ایک آدمی اس میں اتر جائے, 1 لیٹر پانی میں بھی گرا کے کھڑے ہو جائیں تو پانی میں کھڑا ہے, 10 لیٹر پانی گرا اس میں کھڑا ہو جائے, حوض میں کھڑا ہو جائے, پانی میں کھڑا ہے. نہیں ہے میرے ساتھ. یہ کتنا پانی ہے, جتنے پانی کی ظرفیت ہوگی اتنے پانی میں کھڑا ہے. حوض ہے, دریا ہے, سمندر ہے, کچھ معلوم نہیں. نہیں میرے ساتھ. لیکن اگر کہا جائے پانی اس میں اترا ہے, بھئی دیکھیے ذرا توجہ کیجئے گا, میرا ظرف اتنا 1 گلاس پی سکتا ہوں پانی, کوئی آدمی ظرف رکھتا ہے 2 گلاس, 4 گلاس, 10 گلاس, لیکن کہیں نہ کہیں اس کے ظرفیت کی انتہا ہو جائے گی. نہیں ہے میرے ساتھ حضرات, اس کے ظرفیت کی انتہا ہو جائے گی. کتنا پانی اتر سکتا ہے؟ 1 لیٹر, 10 لیٹر پی لے گا, کتنا پیے گا؟ اس کے بعد پھر کہے گا نہیں بھئی اس سے زیادہ نہیں پی سکتا. خدا نے یہ نہیں کہا ان میں کتنا علم ہے, فرمایا یہ علم میں اترے ہوئے ہیں. اب اگر علم کی مقدار نہیں معلوم تو یہ کتنے علم میں اترے ہیں یہ بھی نہیں معلوم. جن کے علم کا یہ حال ہو, حضرات ہیں میرے ساتھ, جن کے علم کا یہ عالم ہو کہ یہ مقدار معلوم نہیں ہے, جہاں تک علم ہے وہاں تک یہ علم میں اترے ہوئے ہیں. اسی لیے جب حضرت عمر نے کہا یا علی کیا بات ہے, آپ سوچے بغیر فوراً سوال کا جواب دے دیتے ہیں. نہیں ہے میرے ساتھ, میں نے پوری کوشش کی ان کا انداز بنا سکوں. یا علی کیا بات ہے, اور وہ جو کہتے ہیں یا علی کہنا بدعت ہے, بدعت شروع کرنے والوں کو پکڑو. ہر جگہ پہ میدان جنگ میں کہا کرتے تھے یا علی آئیے ذرا مدد کیجئے, تو انہوں نے کہا یا علی کیا بات ہے, یہ سوچے بغیر سوال کا جواب کیوں دیتے ہیں؟
سوچا کیجئے. پھر جواب دیا کیجئے. کہا یا عمر تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ کہا 5. کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا ہمیشہ میرے ہاتھ کے آنکھوں کے سامنے ہیں, سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا جس طرح سے تیری 5 انگلیاں تیری آنکھوں کے سامنے, اسی طرح سے پوری کائنات میری آنکھوں کے سامنے. حضرات یہ تمہید ہے, میں بھی مقدمہ بنا رہا ہوں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مجھے آیت کی شان نزول پہ بحث نہیں کرنی, نہیں میرے ساتھ. شان نزول پیش کروں آپ کے سامنے, بہت معروف ہے. ایک جملہ صرف کہوں گا, انشاءاللہ بعد میں پہنچ جائیں گے آپ حضرات. آیت تطہیر نازل ہوئی, اور آیت تطہیر کا مصداق کون ہے ابھی واضح ہو جائے گا. میں قرآن ہی کی 2 آیات پیش کروں گا, آیت تطہیر کس کی شان میں ہے واضح ہو جائے گا. قرآن کے اندر یہ آیت تطہیر کے الفاظ ہیں, انما یرید اللہ, بے شک کہ اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے. اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے, میرا آپ کا نہیں, اللہ کا ارادہ ہے. آئیے ذرا دیکھیں ارادہ الہی کیا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. بے شک کہ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, اور ہو جاتا ہے. اس نے ارادہ کیا جس کا ارادہ کن فیکون ہے. اس کا ارادہ جس کا کن فیکون ہے, اس نے ارادہ کیا ہے. کب ارادہ کیا؟ دیکھیے ارادہ ایک صفت ہے الہی, خداوند متعال کی الہی صفت ہے, اس کی ذات سے متعلق ہے. جب سے ذات الہی ہے تب سے اس کا ارادہ ہے. وہ افراد جو کہتے ہیں بنے ہوں گے, پاک ہوئے ہوں گے, وہ ارادہ الہی کو نہیں سمجھے. نہیں میرے ساتھ. ارادہ الہی تب سے ہے جب سے اس کی ذات ہے, اور یہ نہیں کہ ارادہ کرے گا. دیکھیے میرے اور آپ کے ارادے کرنے میں فرق یہ ہے, آپ نے دعوت دی, میں نے ارادہ کیا. ارادہ وہاں ہوا مجلس پڑھنے کا, مقدمات فراہم ہوئے, سفر کیا, تیاری کی, آج آپ کے سامنے پیش کیا. تو کم از کم پہلے ارادہ ہے, پھر مقدمات ہیں, پھر عمل. تو کم از کم 3 مرحلے ہیں ہمارے عمل اور ارادے کے درمیان. خداوند متعال کی ذات کا یہ حالت ہے کہ وہ کہتا ہے کن فیکون. نہ سوچنا ہے, نہ ارادہ ہے, نہ مقدمات ہیں, نہ عمل. یہ سارے ہمارے لیے ہیں. آپ حضرات اگر ساتھ ہوں, یہ ارادہ الہی ہے. وہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, تم سے رجس کو دور رکھے, اس طرح سے جس طرح سے رجس کو دور رکھنے کا حق ہے. حق کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جس نے حق عطا کیا ہو. جس نے حق عطا کیا وہ حق کو سمجھے گا. حضرات تھوڑی تمہید ہے, جانتا ہوں تھوڑی سی خشک بحث ہے, فلسفے کی بحث ہے, لیکن سادہ کر کے پیش کر رہا ہوں. اگر نہ سمجھیں تو میں معذرت چاہوں گا. وہ جس نے حق عطا کیا وہ جانتا حق کیا ہے, اس لیے اس نے یہ نہیں کہا جو تمہارا حق ہے یا جو لوگ سمجھیں گے, جو میں دینے والا ہوں حق کا, یہ حق میں ادا کروں گا, اتنا پاک رکھوں گا جتنا حق ہے. اب وہ حق وہ سمجھ سکتا ہے جس نے حق عطا کیا. اب رجس کیا ہے, صرف اسی کو پیش کرنا ہے. 2 آیات پیش کروں گا. رجس نجاست رجس نہیں ہے, نجاست بھی رجس ہے. نجاست ہی رجس نہیں ہے بلکہ نجاست بھی رجس ہے. ہر وہ چیز جو نجاست ہو وہ رجس نہیں. رجس کا دائرہ وسیع تر ہے, نجاست تنگ ہے. خدا نے کہا میں نے نجاست کو نہیں رجس کو دور رکھا. نجاست تو بہت چھوٹی ہے, میں نے تو رجس کو بھی تم سے دور رکھا ہے. رجس بہت بالا تر ہے. آئیے میں نے کہا صرف 2 آیات, زیادہ تفصیلات میں نہیں جا سکتا, بی بی کی شان میں پیش کرنا ہے مجھے. تمہید ختم کر دوں گا, پھر بی بی شروع کروں گا بی بی کی شان کے متعلق. حضرات خداوند متعال کہتا ہے انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان, بے شک کہ جوا اور شراب رجس ہیں. نہیں ہے میرے ساتھ. جوا اور شراب رجس ہیں. جو آیت تطہیر کا مصداق ہو,
یعنی رج سے دور ہے. اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہ آئے اسے قرآن سمجھ میں نہیں آیا. جتنا مرضی ادعا کرے میں مفسر قرآن ہوں, جتنا مرضی سوچتا رہے قرآن کے اندر, لیکن وہ قرآن سے دور ہے کیونکہ قرآن ناطق سے دور ہے. اسے ادراک نہیں ہے قرآن کس چیز کا نام ہے. وہ سمجھتا ہے یہ جو سیاہی ہے یہی قرآن ہے. نہیں ہے میرے ساتھ. وہ قرآن کی لکھائی کو قرآن سمجھتا ہے, ہم نور کو قرآن سمجھتے ہیں. قرآن کہتا ہے میں نور ہوں, نبی نور ہے, ولی نور ہے. یہ نور کو سمجھنے کے لیے نورانیت کی ضرورت ہوتی ہے. جس کی بصیرت میں تاریکی ہو, جو ظلمتوں میں گھرا ہو, تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہو, جس کے چاروں طرف ایسی شخصیات ہوں, ایسی شخصیات کی محبت ہو, جو ظلمتوں میں رہی ہوں, اسے کیا معلوم نور کسے کہتے ہیں. حضرات یہ ایک آیت ہے. دوسری آیت کی طرف اشارہ کروں گا. فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ فَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. رجس اوثان بتوں کی, خدا کہتا ہے اجتناب کرو, دور رہو بت پرستی کے رجس سے. بت پرستی کے رجس سے دور رہو, جھوٹ سے دور رہو, یہ بھی رجس ہے. نہیں ہے میرے ساتھ. رجس سے دور رہو. کون کون سا رجس؟ بت پرستی سے,